نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے غلام، اے لڑکے، اے بچے، میری بات سن، اے غلام میری بات سنو۔ اب اس مسئلہ الہ کی وضاحت آ رہی ہے۔ الہ کیا ہے؟ فرمایا اے غلام اذا استعنت فاستعن باللہ، اے غلام جب بھی حاجتوں میں پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکارنا ہے، جب بھی مشکلوں میں پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ اذا جب بھی استعنت فاستعن باللہ، آگے فرمایا لو ان الخلق، اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے الا ان ینفعوک، اس بات پر کہ تجھے معمولی سا نفع دے دے، ساری مخلوق جمع ہو جائے تھوڑا سا نفع دے جو اللہ نے نہیں لکھا تو وہ تجھے نفع نہیں دے سکتے، اور اگر ساری مخلوق کٹھی ہو جائے کہ تیرا ایک بال بھی تیرے وجود سے اکھاڑ سکیں، نقصان دینا چاہیں تو لن یضروک، ساری مخلوق مل کر تجھے ذرا بھی نقصان نہیں دے سکتی، الا ما کتب اللہ، مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ کے علم و اللہ کی حکمت میں ہے۔ اور ساتھ فرمایا اے غلام، اے لڑکے، یہ بات ذہن میں رکھ لے، یہ سب تصرف اللہ کا ہے۔ جب القلم، اور قلم خشک ہو چکا ہے، کوئی دوسرا لکھ نہیں سکتا۔ ہاں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یہ اللہ کا اختیار ہے، جو چیز لکھے جو مٹائے، دنیا کی کوئی ہستی بھی اس کی لکھت کو بدل نہیں سکتی، جو اس نے لکھا وہی ہو کے رہے گا، نہ اپنی طرف سے کوئی لکھ سکتا ہے نہ لکھی ہوئی چیز کو مٹا سکتا ہے۔ یہ یقین ہے اور یہ چیز ہے، یہ معنی الہ کا، اور قرآن مقدس نے خود بیان کیا ان یمسسک اللہ بخیر ان یمسسک اللہ بضر فلا راد فلا کاشف لہ الا ہو، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اس آیت میں غور کرو، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کا معنی مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، یہ معنی انہوں نے کہاں سے نکالا؟ کہتے ہیں یہ معنی اپنا کرتی، تو ہم کہتے ہیں چل تو کر دے الہ کا معنی، ہم اپنا کرتے تو کر دے۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ تو کہے گا معبود، معبود عربی ہے، عبادت کے لائق عبادت عربی ہے، بندگی کے لائق بندگی فارسی ہے۔ اپنی بولی چ 10 الہ دا معنی اپنی بولی میں بتا، گول مول نہ کر، معبود بھی عربی، عبادت بھی عربی، بندگی فارسی، اور دنیا کے ملا سے پوچھو ہماری بولی میں الہ کا معنی سمجھا۔ یہاں بریک لگ جائے گی، ہم انشاءاللہ سمجھا سکتی۔ اتنا تو بات آ گئی نا کہ عبادت کے لائق، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مشکلوں میں پکارنا یہ ہے عبادت کا خلاصہ۔ الدعاء، سارے پڑھو، الدعاء، الدعاء کا معنی سورو پکار،
یہ ہے اصل عبادت، جہاں سے مولوی دھوکہ دیتی ہے۔ ہم عبادت نہیں کرتے، ہم سورو پکار کرتی ہے، اور سورو پکار ہی عبادت ہے۔ سب سے بڑی عبادت یہی سورو پکار ہے۔ آپ کسی مولوی سے پوچھیں گے، وہ کہے گا بھائی ہم رسول کو معبود نہیں مانتے، ہم رسول کی عبادت نہیں کرتے، ہم علی کی عبادت نہیں کرتے، ہم پیر کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اس کو مشکلوں میں پکارتی ہیں، حاجتیں مانگتی ہیں۔ حاجت مانگنا اور ہے، عبادت اور ہے، لیکن میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ، اصل عبادت ہے پکار، سورو پکار، یہ اصل عبادت ہے۔ اور آپ کو سورہ فاتحہ تو آتی ہے، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک، یہ جو واو ہے یہ واو تفسیریہ ہے، اور مانا جائے ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں، یعنی واو تفسیریہ کا معنی ہوتا ہے یعنی۔ یہ ایاک نستعین، ایاک نعبد کی تفسیر ہے، بذات ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی حاجتوں میں تجھ ہی کو پکارتی، اور کسی کو نہیں پکارتے۔ تو حدیث میں بھی الدعاء مخ العبادہ، اور قرآن میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر اس طرح سمجھ نہ آئے، قرآن مقدس کا ایک اور مضمون بھی سن لو، اور پورا غور سے سننا ہے۔ فرمایا قال ربکم ادعونی، یہ آیت آپ نے سنی ہے لیکن اس کو سمجھنا ہے۔ قال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا، ادعونی، مجھ ہی کو، شاباش مانا کرو، مجھ ہی کو، ادعونی دعا، پکار، مجھ ہی کو پکارو۔ آگے ذرا خیال کرنا، ان الذین یستکبرون عن، اس کو اگر سمجھ آئے تو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ ادعونی، مجھ ہی کو پکارو، اور آگے کیا پر ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادتی، حالانکہ آنا چاہیے ان دعائی، لیکن آیا ان عبادتی، پیچھے ادعونی، آگے ان عبادتی۔ قرآن نے خود بتا دیا کہ اصل عبادت ہے ہی پکار، اصل عبادت ہے ہی پکار۔ پکارنا حاجتوں میں، مشکلوں میں۔ مولویوں کو بھی دھوکہ لگا ہوا کہ ہم تو جی پکار کرتی ہیں، ہم تو کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ، المدد یا علی، یا غازی عباس، یا فلانا بابا، ہم تو پکار نہیں کرتے۔ یہی شیطان کا دھوکہ ہے، حاجتوں اور مشکلوں میں متصرف و غیب دان سمجھ کے، سمیع سمجھ کے پکارنا، اسی کا نام عبادت ہے۔ چاہے پیغمبر کو پکارے گا تو وہ نبی کی عبادت ہوگی، علی کو پکارے گا وہ علی کی عبادت ہوگی، حضرت عزیر کو پکارے گا حضرت عزیر کی عبادت ہوگی، زندہ کو پکارے گا وہ زندہ کی عبادت ہوگی، مردہ کو پکارے گا وہ مردہ کی عبادت ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ ما فوق الاسباب، یہ میری پکار کو سنتا ہے، حاجت پوری کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے۔ اس طرح کی پکار اصل یہ عبادت ہے، اور پیغمبر کی دعوت ہے، انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، الہ صرف ایک ہے۔ اور وہ عنوان ساتھ آ گیا، میں نے کہا کہتے ہیں یہ مشکل کشا کہاں سے لیا؟ حاجت رفع۔ سن قرآن کیا کہتا ہے؟ این یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، یہ معنی ہے لا الہ الا ہو، فلا کاشف لہ، کاشف لہ،
اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دے تو اس تکلیف کو کھولنے والا کوئی نہیں سوا اللہ کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، کوئی خیر تمہیں دینا چاہے، فَلَا رَادَّ، اس خیر کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، رد کرنے والا کوئی نہیں. یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا کہ اگر میرا رب تمہیں کوئی چیز دینا چاہے روک کوئی نہیں سکتا، کوئی چیز تجھ سے لینا چاہے بچا کوئی نہیں سکتا، کوئی دکھ دینا چاہے ٹال کوئی نہیں سکتا، کوئی سکھ دینا چاہے دھکا کوئی نہیں لگا سکتا. یہ ہے الہکم الہ واحد. پورا قرآن دیکھ لو، پیغمبر کا اللہ نے شان جو بیان کیا کئی جگہ پہ اکٹھا اطیع اللہ و اطیع الرسول آ چکا ہے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو. اسی طرح فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پیغمبر کی بات مانو. من یعص اللہ ورسولہ، جس نے رسول کی نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی، اکٹھا ذکر کیا. لیکن پورے تحدی سے کہتا ہوں دنیا کے تمام مشرکین مل جائیں مجھے ایک آیت دکھا دیں جس میں اللہ نے فرمایا ہو حاجتوں میں مجھے بھی پکارو رسول کو بھی پکارو. اطاعت کا باب آیا، میری بھی اطاعت رسول کی بھی اطاعت. محبت کا باب آیا، میری بھی محبت رسول کی بھی محبت. معصیت کا باب آیا، فرمایا میری معصیت بھی نہ کرو، نافرمانی میرے رسول کی معصیت اور نافرمانی نہ کرو. ایمان کا مسئلہ آیا، آمنو باللہ برسولہ، مجھ پہ بھی ایمان لاؤ، میرے رسول پہ بھی ایمان لاؤ. ان سب مسائل میں اللہ کے ساتھ رسول بھی. لیکن جہاں مشکل کشائی کا مقام آیا، حاجت روائی کا مقام آیا، تھورو پکار کا مقام آیا، نظر نیاز کا مقام آیا، عبادت کا مقام آیا، ادھر اعلان ہوتا ہے انما الہکم الہ واحد. اے کائنات والو، یہ صرف رب العالمین کا حق ہے. اس حق میں رسول بھی شریک نہیں اور کوئی ولی بھی شریک نہیں. کتنی صاف تقسیم ہے قرآن کی. یہاں صرف ایک ہے. چلو تمہید ہو گئی.